جماعت اسلامی نے بھی اس وقت پورے بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ کینڈیڈیٹس کھڑا کی ہے۔ PB43 میں جناب زاہد اختر صاحب بلوچ صاحب کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ 262 سے ہم جناب حافظ نور علی صاحب۔ ان حالات کو سنجیدگی سے لیا جائے، ایسے افراد جو بلوچستان کا نمائندگی نہیں کر رہے ان کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آج کا یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کے حوالے سے ابھی 8 تاریخ کو الیکشن آ رہے ہیں، تو اس میں تمام اتحاد اور کئی آپس میں پارٹیز مل کے آگے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے کیونکہ میں خود NA 263 کا مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں، اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ پہ حافظ نور علی صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی سے ہیں اور امیر جماعت اسلامی کوئٹہ ہیں، اور یہ NA 262 سے یہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں جناب زاہد اختر بلوچ صاحب، یہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی بلوچستان کے، اور یہ PB43 کوئٹہ سے جماعت اسلامی کے اس سے جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ساتھ باقی ساتھی ہیں ان کے محمد عارف صاحب ہیں، صوبائی الیکشن کمشنر ہیں اس کے جماعت اسلامی کے، اور اعجاز محبوب صاحب ہیں صوبائی رکن شورا ہیں ہمارے ساتھ، باقی روح جاوید صاحب، ملک طاہر صاحب، اور یہ تمام جو ہماری ٹیم ہے۔ آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرا تعلق ہے یہاں، ایک آپ کو پتہ ہے ایجوکیشنسٹ، ہم 28-29 سال سے اس پہ بلوچستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آج جو میں یہاں اس پریس کانفرنس کے تھرو میں 43 میں PB43 میں جناب زاہد اختر صاحب بلوچ صاحب کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ہم جتنا بھی آپس میں اتحاد کے ساتھ اور اس میں ہم آگے چلیں گے، ہماری پوری بھرپور حمایت ہے ان کے ساتھ 43 سے، اور 262 سے ہم جناب حافظ نور علی صاحب۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم اتفاق یا اتحاد یا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فکری اور ایک نظریاتی اتحاد ہے پارٹی کا۔ اس سے ہٹ کے کوئٹہ شہر کو ہم جو ہے نا کسی اور ترتیب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا منشور اور نظریہ بھی کچھ اور ہے کہ ہم اس کوئٹہ کو اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، اور کوئٹہ جو اس وقت ڈیو ڈیمانڈ ہے کوئٹہ کی جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں، تو اسی فکری سوچ سے، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے، تربیت سے ہے، اور یقیناً یہ سارا اس میں بڑے وقت سے ہی لے کر چل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کو سپورٹ کرنا اور ان کا ہمارے ساتھ چلنا، یہ اس وقت ایک ہمارے نظریاتی اتحاد بھی بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم المختصر یہ کہ ہم ان کے ساتھ پورے سپورٹ کے ساتھ چلیں گے، اور کیونکہ ہمارا پورا ایک حلقہ احباب ہے پورے کوئٹہ بلوچستان پہ، ہمارے تھاؤزنڈس میں الحمد فیملی کے لوگ ہیں، تو وہ جہاں جہاں بھی ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں قومی میں جو ہے 263 میں تو میں خود موجود ہوں، 262 میں جو ہے نا حافظ نور علی صاحب کو، اور 43 سے جناب ہمارے زاہد اختر صاحب کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارا تو نشان ٹریکٹر ہے، اور 43 سے جو ہے زاہد اختر صاحب کا جو ہے ترازو ہے، اور 262 سے بھی جماعت اسلامی کا ترازو نشان ہے، تو انشاءاللہ ہم مل کر ایک بہتر انداز میں ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو کوئٹہ کے لیے یہ ایک نعمت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم کوئٹہ میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، جو اس وقت ڈیمانڈ ہے، جو کوئٹہ کی ضرورت ہے کہ جو کوئٹہ ایک کیپٹل سٹی ہے، لیکن کسی بھی طرح سے آپ سب کوئٹہ کے باسی ہیں، آپ یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کوئٹہ اس وقت ہم پورے پاکستان میں، اور خصوصاً وہ باقی صوبوں کے کیپٹل ہیں ان کو دیکھیں تو کسی بھی طرح سے کوئی کمپیریزن کے قابل نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، محرومیاں ہیں، جو بھی ان کی وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک کہیں نہ کہیں ایک قدم، ایک سٹیپ تو اٹھانا پڑتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے، اور ہمارا جو جہاں تک میرا 263 سے منشور ہے وہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس کوئٹہ کو ہم ایک تو جو بنیادی سہولتیں ہیں، جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جس کو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پانی دیں گے، بجلی دیں گے، گیس دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو وہ بنیادی ضروریات ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی چاہیے ان کو، یہ تو ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے آگے ایک معاشرے کو ایک اپ گریڈ کرنے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے
ہم ایجوکیشن میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کام کریں گے، ہم یہاں آئی ٹی ہب بنائیں گے، ہم یہاں آئی ٹی پارک بنائیں گے، ٹیکنالوجی ہب کے ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس وقت دنیا جو ہے 2050 میں ایک ڈیجیٹلائز دنیا ہو جائے گی جس تیزی سے یہ جا رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کا، اپنے نوجوانوں کو اس چیلنجز کے لیے تیار کریں، اس وقت کے لیے تیار کریں، تاکہ اس وقت یہ ہم نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو ان مشینوں پہ، ان ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ ان مشینوں پہ کپڑا مار رہے ہوں۔ تو یہ ہمارا بنیادی ہے۔ باقی پورا منشور ہے جو بھی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشنل ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، وہ سب پہ انشاءاللہ۔ باقی اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم کسی کے خلاف تو نہیں بول رہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو دعوے لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے کہ ان دعووں کو پورا کر سکے۔ اور یقیناً ایک نیت اور اخلاص کے ساتھ جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج کا یہ ہمارا جو آپس میں اتحاد بن رہا ہے، اس کے پیچھے وہی نیت جو ہے وہ اخلاص ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مل کے آگے کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ انہوں نے ہمیں ہمارا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کے صرف یہ نہ کہ حمایت کی بلکہ بھرپور تعاون کا ہمیں یقین دہانی کرائی۔ میں بذات خود میری ضلع جماعت اسلامی کوئٹہ اپنے تمام کارکنان و ذمہ داران کی طرف سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کو کبھی بھی ہم مایوس نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم ڈاکٹر شکیل روشان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان 2 حلقوں پہ ہمارا جماعت اسلامی کا غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ان کے بڑے ویژن کا اور کھلے دل کا ثبوت ہے۔ تو ہم جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہ ایک آغاز ہوگا کہ ہم کوئٹہ شہر کے لیے مل کے ایک بڑے ویژن کے ساتھ، اور کوئٹہ شہر کے سارے باصلاحیت، صالح اور ایسے لوگ جو کوئٹہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مل کے ہم کوئی بڑے ویژن کے ساتھ کام کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے ان کے ساتھ ہوں گے اس ویژن کے حوالے سے، جو تعلیم کے حوالے سے، جو نوجوانوں کے حوالے سے ان کا ویژن ہے۔ تو الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارا خواہش ہوگا کہ ہم مل کے کوئٹہ شہر کو بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ اس وقت بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو حالات سے پہلے پریس کانفرنس کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان حالات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ایسے افراد جو بلوچستان کا نمائندگی نہیں کر رہے، ان کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت بلوچستان کے نمائندے ہیں، اور نہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب ہمارے نمائندے ہیں کہ وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بارود پہ بیٹھ کے ماچس سے نہیں کھیلیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملات کو آپ گنجوں کو جو ہے ناخن نہیں دیں، انہوں نے اپنا سر ہی زخمی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب یہاں ایک معاشرہ ہے، روایات ہے، سارا چیزیں ہیں، تو جو خواتین کے ساتھ ہوا اسلام آباد میں، اس کا ریئیکشن جو ہے آج بلوچستان پورا جو ہے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ تو ہم اب بھی گزارش کرتے ہیں، ہم اب بھی سنجیدہ حلقوں سے کہتے ہیں کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور ان معاملات کو اس طرح جو ہے ایسے غیر متعلق لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے جو ان کو مزید بڑھاوے کا اور مزید خراب کرنے کا باعث ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس شہر میں اس وقت ہمارا جو ہے مقابلہ اصل میں پی ڈی ایم کی سابق پارٹیوں کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہے اس وقت وہ ہے، اور ایک طرف بہتر لوگ ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو اس وقت متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور متبادل لوگوں کو جو ہے آگے لانا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بھی اس وقت پورے بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے۔ اب تو تحریک کے ساتھ مل کے ہم نے اس وقت 47 کے قریب صوبائی سیٹوں پہ اور 14 جو ہے قومی سیٹوں پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، جو کسی بھی پارٹی کے اتنے بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ پارٹیاں کچھ لاکھ میں ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ پارٹیاں مستوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ واحد جماعت اسلامی ہے جو گوادر سے لے کر جوگ تک ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم
लोगों को मुतबादिल फराहम कर रहे हैं, तो और इंशाअल्लाह ये मुतबादिल बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। मैं डॉक्टर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बड़े सोच, बड़े विजन और बड़े दिल के साथ जो है हमारा गैर मशरूत हिमायत किया। मैं आखिर में फिर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ये इंशाअल्लाह क्वेटा और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर स्टेप है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम बेपरवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।